بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على كمال
جمال محمد صل على جمال محمد اللهم صل على محمد صل على شجاعة محمد سخاوة محمد شرافة محمد اللهم صل على روضة محمد اسم محمد جسم محمد اللهم صل على إمامة محمد أمانة محمد خطابة محمد بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأكملنا على محمد اللهم صل على حبيبك ونبيك وأعلانا ومولانا على محمد اللهم صل على اسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وعدل محمد وسنة محمد اللهم صل على تلاوة محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا وأكبرنا وأبصرنا اللهم صل على فضيلة محمد ونسية محمد وشريعة محمد ووصية محمد اللهم صل على بطن زهر محمد ظهر عصر عشاء فجر محمد اللهم صل على جماعة محمد رفيق محمد صديق محمد اللهم صل على عدل محمد وعمر محمد قرآن محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان بن عفان محمد حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد اللهم صل على أزواج محمد وحبيبة محمد وشريفة محمد وعائشة خديجة وأم حبيبة محمد اللهم صل على بنات محمد وراكعة محمد وراكعة محمد وعارعة محمد ورقية محمد وزينب وأم كلثوم وفاطمة محمد اللهم صل على عينين محمد شفتين محمد رجلين محمد اللهم صل على أصحاب محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاتح قبرص و شام ملت اسلامیہ کی سلطنت کے عظیم حکمران خال المؤمنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کی جائے گی۔ اس مناسبت سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی اور یہ مہینہ بھی رجب کا چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے چند ایک باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ لوگ ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ کون لوگ تھے؟ اونچی آواز سے، صحابہ۔ کون لوگ تھے؟ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ کون لوگ تھے؟ آگے رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ پروردگار عالم کے پاس ان کے لیے انعام ہے، رب العالمین کے پاس ان کے لیے انعام ہے۔ وہ سدا بہار میں رہیں گے، وہ جنت میں رہیں گے، وہ ایسی جنت میں رہیں گے جس کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ
رب العالمین ان سے خوش ہو جائے گا اور وہ رب العالمین سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جماعت ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے ایک عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا دینی مقام کیا ہے، سیاست میں کیا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق اور کیا نسبتیں ہیں، یہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس پر بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی مورخ کی بات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن ان کی شان اور عظمت کے اندر کیا کہتا ہے۔ اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنی، ہم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھنی۔ قرآن کریم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ جو محمد کے یار ہیں، یہ جو محمد کے یار ہیں، یہ کافروں پر حاوی ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ کافروں کے لیے سخت ہے۔ یہ جو محمد کے یار ہیں، کبھی ان کا تذکرہ تورات میں کیا گیا، کبھی ان کا تذکرہ انجیل میں کیا گیا، کبھی ان کا تذکرہ زبور میں کیا گیا، کبھی آپ انہیں رکوع میں دیکھو گے اور کبھی آپ انہیں سجدوں میں دیکھو گے، کبھی یہ رکوع میں نظر آئیں گے اور کبھی سجدوں میں۔ یہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے یاروں کی بات ہو رہی ہے اور ساروں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی
لوگوں نے، جاہل لوگوں نے، تاریخ کے کیڑوں نے لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کی کہ ان دونوں صحابہ میں محبت اور پیار نظر ہی نہیں آتی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کرتا ہے، نبی کے یاروں کی بھی تعریف کرتا ہے، اور پاک پیغمبر کے اہل بیت کی بھی تعریف کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر ایمان لے کر آئے، لیکن صحیح تحقیق کے مطابق اختلافات اپنی جگہ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، جن کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس وقت انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سرداروں میں شامل تھے۔ مکہ کے جو لوگ سردار تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں پر مکہ کے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس لیے مکہ کے حالات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے، مقام حدیبیہ سے جب واپس گئے کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے، تو اس وقت تمام صحابہ موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے کر آئے تو اسلام کا اظہار کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام صحابہ موجود تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا معاویہ، او میرے صحابہ معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کینچی لے کر آؤ اور میرے بال کاٹو اور میرے ناخن کاٹو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن کاٹے۔ تمام صحابہ موجود تھے، لیکن آمنہ کے لال نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا۔ یہ محبت اور پیار کی دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ محبت اور پیار کی دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے اور ان بالوں کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نے جب مجھے قبر میں اتارنے لگو میرے چہرے پر یہ رکھ دینا، جب میں قبر میں جاؤں گا رب العالمین سوال کریں گے اے معاویہ کیا لے کر آئے ہو؟ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میرے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں تجھے دکھاؤں، میں یہ تیرے نبی کے جسم کے ساتھ جن بالوں کی نسبت تھی میں وہ بال لے کر آیا ہوں۔
جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آ کر اپنا کرتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے وہ کرتا سنبھال کر رکھ دیا اور نصیحت فرمائی کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں میرے کفن پر یہ کرتا رکھ دینا۔ جب رب العالمین سوال کرے گا اے معاویہ کیا لے کر آیا ہے تو میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لے کر آیا ہوں جس کا تذکرہ تو نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب تیرا لباس پاک ہے اور یہ پاک لباس پاک لوگوں کے پاس ہی جائے گا، ناپاک تیرے لباس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب جسے تو پسند کرے گا تیرا لباس بھی اسی کے پاس جائے گا۔ آمنہ کے لال نے حضرت امیر معاویہ کو پسند کیا، اپنا کرتا دے دیا۔ آمنہ کے لال نے حضرت علی کو پسند کیا، اپنی چادر دے دی۔ آمنہ کے لال نے حضرت علی کو پسند کیا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے آمنہ کے لال کو پسند کیا، اپنی بہن ام حبیبہ کا رشتہ دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ میرے پاک پیغمبر کی زوجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی کو بھی سلام پیش کیا جائے گا، حضرت امیر معاویہ کو بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ ایک میرے پاک پیغمبر کا داماد ہے، دوسرا میرے پاک پیغمبر کا سالہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار تھا۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ قرآن کی بات ماننی چاہیے کہ تاریخ کی، اونچی آواز سے قرآن کی بات ماننی چاہیے کہ تاریخ کی، قرآن کی۔ جو یہ تاریخ لکھتے ہیں، جو مورخ صحابہ کو غلط کہتے ہیں، صحابہ پر تبرئے کرتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ یا اور کسی صحابی کو غلط کہتے ہیں، ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے۔ ہم ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو تاریخ ٹکرائے گی، ہم ایسے تاریخ لکھنے والے پر لعنت کرنا اپنے ایمان کا احساس ہوتا ہے۔ ہم قرآن کی بات مانیں گے، نبی کی حدیث کی بات مانیں گے، اور قرآن صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میں تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور نبی کی حدیث اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح عقیدہ اور ذہن رکھنا چاہیے۔ کسی ایک صحابی کا بھی بغض لے کر اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ایمان سلامت نہیں رہے گا، قرآن کریم کی بات مکمل نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا
ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔